جی دوستو السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ ملک ریاض ہمارے ملک میں 90 کی دہائی سے لے کر آج تک ایک بہت پاپولر پرسنالٹی رہی۔ یہ پاپولر پرسنالٹی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس کے پاس مال ہے، اس نے مال بنایا ہے، اس کو مال بنانے کا طریقہ آیا ہے، اور اس ملک کے بڑے بڑے بیوروکریٹس، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے نامور لوگ، ایون جج جرنیل، وہ کہتا ہے کہ میں فائلوں کو پہیہ لگا دیتا ہوں، تو اس پہیے کے جادو میں وہ بھی بہت حد تک اس سے متاثر رہے، اس جادو سے متاثر رہے۔ لیکن ان دنوں جو ڈنڈے والا بھائی ہے نا، جانتے ہیں نا آپ، اس ڈنڈے والے بھائی کے عتاب میں ہے ملک ریاض، اور یہ کوئی عام سا عتاب نہیں ہے، اس کی خربوں سے بھی زیادہ یار ہند سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا بحریہ ٹاؤن، اس کے پروجیکٹس، اس کا اس ملک میں اثر و رسوخ سارے کا سارا فینش داؤ پر لگ گیا ہے، اور وہ خود بیمار ہے، دبئی میں راشا کا پیشنٹ ہے، لکنت آ گئی ہے اس کی زبان میں، اور شدید ڈپریشن میں ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ سے آج کے ولاگ میں ساری بات کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک ریاض کے حوالے سے وقتاً فوقتاً اپڈیٹ میں آپ تک پہنچاتا رہا ہوں، اور جب کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا ملک ریاض پر، تو میں ملک ریاض پر بات کر رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ اس کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں القادر ٹرسٹ میں، اس کے بیٹے کے شہزاد اکبر کے وہ جو مشیر تھا احتساب کا، عمران خان کا، اور عمران خان کے وہ تو آلریڈی پکڑا ہوا ہے۔ بشرا بی بی کی بھی آج پیشی ہے، جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں ابھی تک وہ معاملہ شروع نہیں ہوا، پتہ نہیں آج اس کے ساتھ کیا بنتا ہے، کیا وہ بھی گرفتار ہوتی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ زلفی بخاری کا اس حوالے سے اس کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، بہت سارے مطلب اور نام ہیں، 8 نام ہیں جن کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، وکلا ہیں کچھ، ان کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف عمران خان اور بشرا بی بی، عمران خان جیل میں اور بشرا بی بی آزاد ہے، پتہ نہیں آج وہ آزاد رہتی ہے یا نہیں، یہ 2 لوگ صرف پاکستان میں ہیں، باقی اس کیس کے سارے ملزمان بما فراغوگی کے وہ ملک سے باہر ہیں۔ ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے ملک ریاض نے، اس حوالے سے اس ویڈیو کے بھی 2 سمتیں ہیں، 2 پہلو ہیں، وہ بھی آپ کو میں نے بتانا ہے۔ اور اس ویڈیو میں کہا یہ جا رہا ہے، باوثوق ذرائع کہتے ہیں کہ اس نے بڑوں کے نام لیے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو یہ ویڈیو جاری کر دی جائے، اور اس میں اس نے بتایا ہے ملک ریاض نے اس ویڈیو میں کہ کون کب کیا اس سے لیتا رہا، کون اسے بلیک میل کرتا رہا، کس نے اس کے ملک ریاض کے تھرو کھربوں روپیہ کمایا، کون ایسے افراد ہیں جو ملک ریاض کے اس معاملے میں رازدار تھے، اور ان رازداریوں کی راہداریوں میں کس نے کتنا مال لوٹا، کس نے کیا کمایا، کس حکمران کو اس نے بلیک میل کیا ملک ریاض نے، اور کس حکمران نے، سیاستدان نے، بیوروکریٹ نے، یا کسی جج جرنیل نے اسے بلیک میل کیا۔ یہ ساری کی ساری کہانیاں کہا جا رہا ہے کہ اس نے اس ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہیں، اور جیسے ہی ملک ریاض گرفتار ہوگا یہ ویڈیو جاری کر دی جائے گی۔ اس حوالے سے دوسرا پہلو اس خبر کا یہ ہے کہ یہ وہی ویڈیو ہے، سوری یہ ایک گاڑی ہے، یہ نکل جائے تو پھر بات کرتے ہیں۔ خیر، یہ پچھلے دنوں جو شور برپا ہوا تھا، یہ گاڑی نکل جائے گا۔
پھر بات کریں. ٹریکٹر ہے, ٹریکٹر ٹرالی ہے. پچھلے دنوں خیر پچھلے دنوں ایک شور برپا ہوا تھا, ایک انٹرویو کا شور برپا ہوا تھا کہ کامران خان کو ہائر کیا ہے ملک ریاض نے اپنے چینل کے لیے, جو دبئی بیسڈ چینل ہوگا, اور اس میں ملک ریاض جو ہے وہ اپنی مرضی کی خبریں لے کر آئے گا, اور ملک ریاض اس چینل کے تھرو جو سچائیاں ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے لائے گا. پھر یہ خبر آئی کہ یہ کوئی بڑا چینل نہیں بلکہ یہ ایک ڈیجیٹل چینل ہے جو آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا, آپ کو یہ واٹس ایپ پہ ملے گا, اور فیس بک پہ ملے گا, اور انسٹا پہ ملے گا, اسی طرح سے یہ ٹویٹر پہ ملے گا. یہ اس طرح کا چینل ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ چلے گا. یہ کوئی مین سٹریم میڈیا کا چینل نہیں ہوگا, کوئی الیکٹرانک میڈیا کا چینل نہیں ہوگا. اور اس چینل کے لیے مطلب یہ تو بات جاوید چوری نے بھی بتائی تھی نا, جو اس کا بہت سارا جس کا تعلق ہے ملک ریاض کے ساتھ ہو, وہ خود فون کرتا ہے کہ 90 کی دہائی سے لے کر آج تک ملک ریاض کے ساتھ اس کا تعلق ہے سارے کا سارا. میں نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ وقت آیا کیسے ملک ریاض پر, اس لیے پوری بات سننی ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو چینل ہے ڈیجیٹل چینل, اس کے لیے ملک ریاض نے ایک انٹرویو ریکارڈ کروا دیا ہے, اور اس انٹرویو کا اہتمام کیا ہے کامران خان نے. لاہور سے 2 جرنلسٹ گئے اور انہوں نے جا کے, ان نون جرنلسٹ ہیں, مطلب یہ کوئی پاپولر جرنلسٹ نہیں, نام تو ویسے بڑے بڑوں کے آ رہے تھے, پہلا نام تو کامران خان کا آیا, لیکن اس حوالے سے خبر میں نے ہی بریک کی تھی کہ کامران خان کے تھرو یہ انٹرویو ہوا ہے, لیکن پھر یہ خبر آئی کہ کامران خان نے اس انٹرویو کا اہتمام کیا ہے, وہ خود اس انٹرویو میں نہیں بیٹھا. خیر وہ بعد میں کچھ اور نام آئے, مبشر لقمان کا بھی نام آیا, سلیم صافی کا بھی نام آیا, جو شاید انہوں نے کیا ہے لیکن انہوں نے نہیں کیا. یہ 2 ان نون جرنلسٹ ہیں جو لاہور سے بھیجے گئے, کامران خان نے بھیجے. آپ جانتے ہیں کہ کامران خان دنیا نیوز کے صدر ہیں, دنیا نیوز گروپ آف میڈیا ایسے کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, میاں عامر کا جو چینل ہے یا گروپ ہے, میڈیا گروپ ہے, جس کا اخبار بھی ہے دنیا, اور لوکل سطح پہ بھی لاہور کی سطح پہ بھی ان کا ایک چینل ہے, اس کے یہ صدر ہیں. اور انہوں نے 2 ان نون جرنلسٹ یہاں سے لاہور سے بھیجے جنہوں نے ملک ریاض کا انٹرویو کیا, اور یہ انتہائی ہولناک قسم کا تہلکہ خیز انٹرویو ہے جس میں بڑے بڑے ناموں کا ذکر ہے. اور یہ انٹرویو اب کہا جا رہا ہے کہ اس انٹرویو کو چونکہ ڈنڈے والے پاسیوں چلن کی اجازت نہیں دیتی گئی, اس انٹرویو کو آن ایئر نہیں کیا گیا. ایک وجہ اس ڈیجیٹل چینل کے نہ آنے کی یہ بھی ہے کہ ڈنڈا نہیں چاہتا کہ یہ اس طرح کا کوئی چینل آئے. نمبر 2, یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض چونکہ بہت سارا بیمار ہے اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے اس کا چینل, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس انٹرویو کو اب کانٹ چھانٹ اس کی گئی ہے, اور اس میں سے 2 جو جرنلسٹ ہیں ان کے فیسز بھی فنش کر دیے گئے, اڑا دیے گئے, اور یہ کیا گیا ہے کہ اس انٹرویو کو ایک ویڈیو کی شکل دی گئی, اور یہ ویڈیو بنا کے رکھ لی گئی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب موقع اس طرح کا ہوا کہ ملک ریاض پہ کوئی بہت بڑا قہر ٹوٹا, تو پھر یہ جب چانس نہ ہوا, کوئی اس کے بچنے کا کہیں سے کوئی چانس نہ ہوا, تو پھر یہ ویڈیو آن ایئر کی جائے گی. اچھا, اب سچی بات ہے کہ ملک ریاض جس نے اتنا بڑا مطلب اپنا نام کمایا, پیسہ کمایا, اور مکھیوں کی طرح بڑی بڑی شخصیات اس کے ارد گرد جمع ہوئیں, اس نے اپنا سب کچھ گنوا کیسے لیا, کیسے گنوا لیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ جانتے ہیں اس کے متعلق طرح طرح کی باتیں سنی ہیں. ایک ویڈیو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ خاتون اسے کہتی ہوتی تھی, وے ملک وے مینوں کتے 3 مرلیاں دا کر لے دے, اپنا کر لے دے, کرائے دے کرا تو میری جان بچا رہا. اور وے ملک مینوں نکی جی گڈی لے دے, میرے کو موٹر سائیکل تے نہیں بیٹھا جاتا بچیاں دے نال, مطلب
اس طرح کے اس کے معاملات تھے جو عام میڈیاکر یا غریب گھروں کے ہوتے ہیں. تو ملک ریاض آگے سے کہتا تھا نہیں میں تینوں کتھوں لے دواں یہ سب کچھ. اس ملک ریاض کو عروج ملا تو اتنا بڑا عروج ملا کہ کہیں زمین کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی فائلیں بک رہی ہوتی تھی. ہوا میں کوئی بحریہ ٹاؤن ہوتا تھا، کسی کا کوئی نقشہ نہیں ہوتا تھا، اس کی فائلیں بک رہی ہوتی تھی اور دھکم پیل ہو رہی ہوتی تھی اور پولیس لائنیں سیدھی کروا رہی ہوتی تھی. وہ ایک بیچارہ معمولی انسان چائے کا جب بچہ تھا چائے سرو کرتا تھا، بڑا ہوا تو سڑکوں پہ اس نے الوک تارکول بھی بچھائی. وہ بندہ اتنا جب اس کا نام ہوا تو اس نے وہ کیا کیا ایسا برا کیا. حالانکہ اس نے کچھ اچھے کام بھی کیے، بہت سارے اچھے کام کیے، لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ کس کس طرح کی نیکیاں بھی اس نے کمائیں. لیکن جب برائیاں نیکیوں سے بڑھ جائیں نا تو زوال آ جاتا ہے. اور برائیاں اس حد تک بڑھی کہ جس کی انتہا نہیں. مطلب اب آپ بحریہ ٹاؤنس کراچی کے ہی صرف معاملات دیکھ رہے ہیں جس کا این او سی جو ہے وہ خارج کیا گیا ہے، کہ وہاں کتنے دیہات تھے جو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیے. لوگ 80 سال سے 200 بلکہ 100 سال سے 150 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ان کا جس طرح سے اس بندے نے پانی بند کیا، ان کی فصلیں برباد کی، ان کا جینا حرام کیا، جیسے اونے پونے ان کی زمینیں خریدی اور جس طرح سے قبضے کیے. ہاں آفٹر آل بندے کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی غریب کی آہ نہیں لینی چاہیے، کسی غریب کا مطلب کسی کو بے بس نہیں کر دینا چاہیے، بے کس نہیں کر دینا چاہیے. وہ شیخ سعدی کی ایک حکایت ہے نا کہ بلی کو آپ کسی کمرے میں بند کر دیں اور جب وہ دیکھے گی نا کہ چاروں طرف سے اسے بند کر دیا گیا ہے اور یہ بندہ اسے پکڑ رہا ہے تو وہ آپ پر پکڑنے والے پر جھپٹ پڑے گی. یہی حال ہے بے بسوں کا کہ جب وہ بے بسی کے ساتھ پوری طرح دیکھ لیتے ہیں نا کہ اب ہمارا نکلنے کا بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا تو وہ جھولی اٹھا کے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، آپ پر جھپٹتے ہیں، اپنے رب سے گلہ کرتے ہیں، آپ کے ظلم کا، آپ کے جبر کا، آپ کی ناانصافی کا. پھر وہاں سے جو اصل ڈنڈا آتا ہے نا وہ لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جتنی بڑی بڑی مرضی آپ کی جائیدادیں ہوں، جتنا مرضی آپ دولت مند ہوں، آپ رسوا ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں اس زمین پر بھی اور آخرت میں تو آپ نے ہونا ہی ہونا ہے. دوسری بات کہ اس رسوائی میں کچھ ہاتھ اس کے ملک ریاض کے عمران خان کا بھی ہے، ملک ریاض کی فرح گوگی کا بھی ہے، بشرا بی بی کا بھی ہے. جس طرح سے وہ 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کی ڈیل ہوئی، جس طرح سے وہ 460 ارب جو پے کرنا تھا وہ نہیں پے کیا گیا، اور جس طرح سے القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہوا اس میں ملک ریاض ریزہ ہو گیا. ملک ریاض کی سب سے بڑی دوستی جو سیاستدانوں میں ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ہے اپنا آصف علی زرداری کے ساتھ. اور یہ بحریہ ٹاؤن کراچی بھی اس رشوت کے عوض تھا جو 200 کنال کا لاہور کے بحریہ ٹاؤن میں بلاول ہاؤس ہے، اور جس میں آسائشوں اور عیاشیوں کے بے شمار لوازمات ہیں. بحریہ ٹاؤن لاہور میں جو بلاول ہاؤس ہے اس میں چار تو اس کے ڈرائنگ رومس ہی ہیں. اس کی رشوت تھی یا اور بھی بڑے معاملات ہیں آصف علی زرداری کے ساتھ ملک ریاض کے. لیکن ملک ریاض جب پلے پڑا ہے عمران خان کے، ملک ریاض جب پلے پڑا ہے فرح گوگی کے، بشرا بی بی کے، شہزاد اکبر کے، تو پھر وہ اجڑ گیا. اور یہ ملک ریاض کی نحوست ہے یا عمران خان، بشرا بی بی، فرح گوگی کی نحوست ہے کہ یہ سارے کے سارے اجڑ گئے. یہ ویڈیو کب آتی ہے، کب گرفتار کیا جاتا ہے دبئی سے، کہا جا رہا ہے کہ دبئی سے ملک ریاض کو لانے کا پورا بندوبست کر لیا گیا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے ممکن، اور کیا یہ ویڈیو آتی بھی ہے یا نہیں آتی،
یہ ابھی سارے سوال ہیں اور ان کے جوابات آنے والا وقت ہی دے گا. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ میرا ہر ولاگ جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے ولاگس کو شیئر کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, کامنٹس کرتے ہیں. آپ سلامت رہیں. اللہ حافظ.